گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے والے شخص کی حد تک عزت بے عزتی جو ہے وہ کر رہے ہیں. کہ کون یہ پسند کرے گا کہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دی جائیں یا خود وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے. اور وہ کون دیتا اپنے ماں باپ کو گالیاں؟ مینٹل پریشر کی وجہ سے گالی دینا رمضان میں، اس کا کیا ہو سکتا ہے جواب؟ دیکھیں، گالی دینا اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ جی میں نے ذہنی دباؤ میں آنے کی وجہ سے میں نے گالیاں دینی شروع کر دی ہیں، تو یہ جسٹیفیکیشن تو دنیا کے قانون میں بھی قبول نہیں ہے اور آخرت کے قانون میں بھی قبول نہیں ہے. کسی بھی انسان کو گالی دینے کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا اور دنیا کا قانون بھی نہیں دیتا. یعنی یہ قابل گرفت جرم ہے دنیا کے قانون میں بھی اور آخرت کے قانون میں بھی. گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے والے شخص کی حد تک عزت بے عزتی جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے بھی کردار کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ اپنے اس ایموشنز کو قابو نہیں کر سکتے، آپ اپنے جذبات کو قابو نہیں کر سکتے، اور اس کا اظہار آپ گالیاں دینے سے کر رہے ہیں جس کی سخت ترین ممانعت ہے. اس وقت آپ کو شاید یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ گالیاں جو آپ دے رہے ہیں یہ ان الفاظوں کا گھاؤ کس طرح لگ رہا ہوگا اور اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے اور اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں دین بڑا واضح ہے کہ آپ کسی کے دین کو برا نہ کہیں تاکہ وہ پلٹ کے آپ کو برا نہ کہے. آپ کسی کے والدین کو برا نہ کہیں تاکہ وہ پلٹ کے آپ کے والدین کو برا نہ کہے. تو جب آپ رشتوں کو جوڑ کے گالیاں دیتے ہیں اور پلٹ کے جو گالیاں مل رہی ہوتی ہیں آپ کو واپس، تو دین یہ کہتا ہے کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اور بلکہ اس طرح بھی روایت ہے کہ کون یہ پسند کرے گا کہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دی جائیں یا خود وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے. اور وہ کون دیتا اپنے ماں باپ کو گالیاں؟ جب آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ پلٹ کے آپ کو گالیاں دیتا ہے تو دراصل آپ اپنے ماں باپ کو خود گالیاں دینے کے سبب بنتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ طے ہو گئی، اور اس کا تو رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، قابل گرفت جرم میں سے ہے. اب پھر آپ آ جائیں رمضان کے اندر، ایک مہینہ اللہ کا جہاں پہ آپ نے لبیک کہا کہ میں یہ مہینہ عبادت کے ساتھ، سعادت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ سرنڈر کر کے اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاروں گا. تو یہ مہینہ ہے درگزر کا، یہ مہینہ ہے معافی کا، کہ رب تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے تمہارے عمل کو میں اتنا بڑھا دوں گا کہ میں تمہیں مغفرت کر دوں، میں تمہیں جہنم سے بچا دوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں، میں تمہارا تزکیہ کر دوں، میں تمہیں کلین کر دوں. پیوریفیکیشن پروسیس نام ہے اس رمضان کا. تو جب رب تعالیٰ تو آپ کو پوری پیوریفائی کر رہا ہے تو اس پیوریفیکیشن کے اندر آپ کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پچھلے 11 مہینے کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کی جو ہے وہ توبہ کر کے اس کو کلین کرا لیا جائے یا اور مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے. تو ڈرنا چاہیے رمضان کے اندر کسی بھی ایسے عمل سے، قول سے، عمل سے کہ جو کہ قابل گرفت ہوگا. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ جب اجر بہت ہے تو گرفت بھی بہت ہے. اور روزہ دار کیونکہ اللہ کا مہمان ہے، روزہ دار کیونکہ اللہ سے قریب ہے، کسی بھی روزہ دار کو کوئی بھی تکلیف، اس کا اجر اس کو ملے گا اور اس کے جو گناہ ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ڈالے جائیں گے. وہ حساب کیسے دیں گے آپ؟ تو یہ سوچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا عمل آپ کے اس پورے رمضان کی محنت کو ضائع نہ کر دے.